کہ اب اس کا واپس پلٹنا، اس میں صحت کا لوٹنا کا کوئی امکان نہیں ہے. آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا اور اتنا کمزور ہو گیا کہ اب جسم میں روزہ رکھنے کی طاقت باقی نہیں ہے اور صحت کی طرف لوٹنے کی امید بھی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اب چونکہ آئندہ زندگی میں امکان ہی نہیں کہ روزہ رکھ سکے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے. ابھی کوئی آدمی سفر میں چلا گیا یا بیمار ہو گیا، بخار آ گیا، جوان آدمی ہے اور بیمار پڑ گیا، مہینے بھر سے بیمار ہے، بھلے 2 مہینے سے 4 مہینے سے بیمار ہے، لیکن صحت کی امید تو ہے، آگے چل کر ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد ہی صحیح، لیکن صحت مند ہو جائے، تو اس شخص کے لیے فدیے کی گنجائش نہیں ہے. یہ جب صحت مند ہوگا فرض روزے رکھنے ہی پڑیں گے. عورتیں جب پاک ہو جائیں گی، ناپاکی کا وقت ختم ہو جائے گا، تو رمضان کے بعد جن روزوں کو انہوں نے ناپاکی کی وجہ سے چھوڑا ہے ان کی قضا کرنا ضروری ہوگا. فدیہ دینے سے کام چلنے والا نہیں ہے. بہت سارے مسائل اس قسم کے ہم پر روزانہ لوگ سوال کرتے ہیں. جیسا بچی بیمار ہو گئی ہے، فدیہ کیا ہے بتا دیجیے. بھئی بچی تو ابھی ماشاءاللہ بچی ہے، چھوٹی ہے، 2 نہیں 4 دن کے بعد صحت مند ہو جائے گی. لڑکا ہے 4 دن کے بعد صحت مند ہو جائے گا. ایک صاحب ہمارے دوست بڑے دیندار ہیں ماشاءاللہ، کہنے لگے کہ میرے بچے کو ٹی بی ہو گیا ہے، پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکا، بتائیے کیا فدیہ دینا ہے. میں نے کہا کہ فدیہ نہیں دینا ہے، پورا مہینہ چھوٹ جائے چاہے کچھ ہو جائے، یہ اب صحت مند ہو گیا ہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے رکھا. یہ پورے ایک ساتھ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، مہینے میں 2-4 کر کے آگے پیچھے جیسا بھی ہو روزہ رکھنا ضروری ہے. تو ہماری بات چلی تھی انجیکشن لگانے سے. تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا، روزے کی حالت میں کسی کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی، اب ڈاکٹر یہ تجویز کر رہا ہے کہ اس کو گلوکس لگانا ضروری ہے، تو روزے کی حالت میں گلوکس لگانے سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن محض صرف شوق کے لیے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے لگانے کی اجازت نہیں ہے. کسی نے بھول کر کھا لیا یا پانی پی لیا، اس کو روزہ یاد نہیں ہے، روزہ یاد نہیں ہے، بھول گیا ہے اور کھا لیا پی لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. کبھی کبھی عادت ہوتی ہے نا، کچھ کام روٹین کے ہوتے ہیں، ہم گھر میں آئے پھر فوراً پانی پیتے ہیں. روزے کی حالت میں ایسے ہی ہوا، گھر میں آئے اور عادت کے مطابق پانی پی لیا، پینے کے بعد یاد آیا ارے میرا تو روزہ تھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی حالت پیش کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے روزہ یاد نہیں تھا، میں نے پی لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطعمک اللہ وشرب سقاک، کہ اللہ نے تم کو کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے، تمہارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. خود بخود قے ہو جانا، روزے کی حالت میں ہے اور قے ہو گئی اور آپ نے سب کچھ باہر نکال دیا، اندر کچھ نہیں جانے دیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. روزے کی حالت میں سو رہے تھے اور احتلام ہو گیا، خواب دیکھنے کی وجہ سے منی نکل آئی، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. آپ اٹھے فوراً جائیں غسل کر لیں. ناپاکی کی حالت میں زیادہ دیر تک روزے میں رہنا سخت ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ عمل ہے. روزے سے پر کوئی فرق البتہ اس سے نہیں پڑے گا. دانتوں سے خون نکل آیا، بہت ساری مرتبہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو دانتوں میں گمز کا پرابلم ہوتا ہے، تو خون نکلنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے بشرطے کہ وہ حلق میں نہ جائے. اگر حلق میں جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. گرمی کے دنوں میں بہت سارے لوگوں کی ناک سے خون آ جاتا ہے، بہنے لگتا ہے، اس کو نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں. اب یہ ناک سے خون بہنا جاری ہو گیا، اگر یہ خون حلق کی طرف نہیں گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. باہر نکل رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. حلق کی طرف جائے گا، چونکہ ناک جو ہے حلق کا منفذ ہے،
ناک کا راستہ اور منہ کا راستہ دونوں حلق سے پیٹ تک پہنچتے ہیں، اس لیے اگر ناک میں دوا ڈالے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کسی بھی قسم کی کوئی دوا، کوئی انہیلر لے رہا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ایسے ہی نکسیر پھوٹنے میں اگر خون منہ میں نہیں جاتا ہے، حلق میں نہیں جاتا ہے اور ناک کے راستے سے صرف باہر آ رہا ہے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسے ہی تھوکنا یا تھوک نگلنا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں 11 مہینے میں تو ان کو پتہ نہیں، زندگی میں کبھی ایک آدھ مرتبہ 11 مہینے میں تھوکنا یاد آتا ہے نہیں آتا پتہ نہیں، لیکن رمضان کے اندر تھوک کی مشین بن جاتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد تھوکتے رہتے ہیں. مطلب وہ یہ ایک مطلب سینس میں آتا ہی نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ عام دنوں میں 11 مہینوں میں تو کبھی ایک مرتبہ تھوکنے کا خیال نہیں آتا، اور روزے میں ایک ایسی یہ کیفیت بنانا یا اس قسم کی عادت رکھنا روزے میں انتہائی مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. ایسے ہی تھوک جمع کر کے نگل لیا، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور مسئلہ ہے عام طور پر لوگوں کو پیش آتا ہے، غسل کرتے ہوئے کان میں پانی چلا گیا یا وضو کرتے وقت پانی ڈال رہا تھا، کان میں محسوس ہوا کہ اندر پانی کا ٹپکا چل، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن عمدن کان میں دوا ڈالنا، اس کا مسئلہ میں نے پچھلے ہفتے میں بیان کیا تھا کہ درست نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ کچھ مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہوں گی جو اگلے ہفتے میں اعتکاف کے مسائل کے ساتھ باقی باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.